یہ سفر کراچی سے اسلام آباد تک جائیں گے. جلسے بڑی دیر سے شروع کیے ہیں آپ نے. یہ موسمی بیماری ہے, صرف سردیوں آتی ہے. ہم بالکل ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کے کوئی گورنمنٹ نہیں بنائی جا رہی, نہیں مجھے کوئی پرائیویٹ سیکورٹی ہے. لانگ مارچ کرنے کے لیے سوچنا بھی نہ, کچھ پیڑی ہے یاد رکھو گے. اور یہ MLQ کی قیادت وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کر جو انتخابی اصلاحات ہے اس کے اوپر اپروول. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. پی ٹی ایم نے بالآخر کراچی سے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اب یہ قافلے اسلام آباد جا کر رکیں گے, لیکن حکومت کا رد عمل بھی آ گیا. شیخ رشید نے کہہ دیا کہ اپوزیشن نے اب بہت دیر کر دی. بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان سے کیا ملے کہ مولانا صاحب زیادہ متحرک ہو گئے اور انہوں نے میاں نواز شریف سے رابطہ کیا. میاں نواز شریف نے پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم دینے اور اپوزیشن کے اتحاد پر اطمینان کا اظہار کیا. دوسری طرف حکومتی اتحادی ڈسکمفرٹ فیل کر رہے ہیں. آج تو کاف لیگ کی اپنی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس تھا, کل ان کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونا ہے. دیکھتے ہیں کیا فیصلے کرتے ہیں. جبکہ دوسری اتحادی جماعت MKM جو گھبراہٹ کا خود کہہ رہے ہیں, ان کے مختلف فیکشنز کے درمیان اب اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے جا کر دبئی میں ڈاکٹر عشرت العباد سے ملاقات کی اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی جماعت کے حوالے سے بات چیت کی گئی کہ ہم مل جائیں گے, مصطفیٰ کمال کی سرزمین پاک سرزمین پارٹی بھی مل سکتی ہے. ہم ان سیاسی ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے کیونکہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, تجزیہ نگار تبصرہ نگار بار بار کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. ہمارے روبرو ہوں گے آج ان حوالوں سے سینیٹر کامل علی آغا صاحب, کاف لیگ کے مرکزی رہنما ہیں. بہت شکریہ سینیٹر کامل علی آغا صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر جنرل عبد القیوم صاحب, ہلال امتیاز ملٹری نون لیگ کے مرکزی رہنما ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے وقت دیا. اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب علی محمد خان صاحب نے, وزیر مملکت ہیں اور PTI کے مرکزی رہنما ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. آج تو باقاعدہ PTM نے تحریک کا آغاز کر دیا. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اب ہم اسلام آباد تک پہنچیں گے. علی خان صاحب, آپ کے کیا ارادے ہیں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. پولیٹیکل جماعتیں ہیں, ان کو رائٹ ہے احتجاج کا اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. کامیاب کتنے ہوں گے یہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن عوام ضرور دل میں یہ سوال پوچھے گی اپنے آپ سے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیوں نکلیں جن کو سال میں صرف اکتوبر نومبر میں ہمیں جو ہے ہم یاد آتے ہیں اور پتہ نہیں پھر کیوں بھول جاتے ہیں. پھر آپس میں یہ لوگ لڑ پڑتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو شو کاز نوٹسیں دیتے ہیں, پھر پارٹیوں کے اندر بھی لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں, تو پھر خاموشی چھا جاتی ہے, پھر ایک اور طویل خاموشی چھا جاتی ہے. دیکھیں ایسے لوگوں پہ کم از کم کوئی ذی شعور آدمی جس کو اپنے ملک کی فکر ہو یا اپنے آپ اپنے بچوں کی فکر ہو, وہ کیوں کسی ایسی لیڈرشپ کے پیچھے جائے جس لیڈرشپ کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. لیکن یہ لیڈرشپ تو کہہ رہی ہے نا کہ ہم عوام کے لیے نکلے, مہنگائی میں پس گئے لوگ, ہر چیز مہنگی ہو گئی, ہم تو عوام کے لیے باہر نکلیں. دیکھیں عوام کے لیے جتنا نکلیں وہ عوام کو بھی پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے, اور پتہ نہیں یہ صبح شیشے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتے کیسے ہیں. بہرحال 1.5 سال بعد الیکشن ہے, تو میرے خیال میں ان کو ذرا تھوڑا سا اپنی تنظیم سازی پہ غور کرنا چاہیے, اور نئے الیکشن کے لیے جو 1.5 سال بعد 2023 کا الیکشن آنے والا ہے اس کے لیے تیاریاں پکڑیں, کیونکہ فی الحال تو عوام مجھے نہیں لگتا کسی موڈ میں ہے ان پہ اعتماد کرنے کے لیے. مہنگائی کا مسئلہ ضرور ہے اور عمران خان صاحب سے اور ہماری حکومت سے گلہ بھی ہوگا کہ آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں, لیکن عمران خان صاحب کو علی خان گلہ نہیں ہے, صرف چیخیں نکلی ہوئی ہیں. پراچا صاحب سوال اس سے بھی بہت بڑا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ذی شعور عوام جن میں بڑی سیاسی بلوغت اور بصیرت ہے, کیا وہ عمران خان صاحب کو ان پٹے ہوئے مہروں کے ذریعے بدلنا چاہیں گے؟ میں تو کم از کم ایک عام پاکستانی کے طور پہ, میں ایک تحریک انصاف کے ممبر کے طور پہ نہیں,
عام پاکستانی کے طور پہ اگر سوچوں جس کو تھوڑا بہت شعور ہو، میں تو اپنے بچوں کا، اپنے ملک کا مستقبل ان لوگوں کے ہاتھ میں محفوظ نہیں دیکھتا. تو سوری، رانگ نمبر. چلے سوری، رانگ نمبر. جنرل صاحب، علی خان بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے وہ بات نہیں کی جو دیگر وزراء کہہ رہے ہیں. علی خان کہہ رہے ہیں کہ ان کو اکتوبر، نومبر، دسمبر میں عوام یاد آتے ہیں. کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی ایم ایک بیماری ہے جو سردی میں لگ جاتی ہے اس ملک کو. بڑے ہارش کامنٹس آ رہے ہیں. کیا واقعی رانگ نمبر ہے آپ کی پی ٹی ایم کی طرف سے ابھی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پراچا صاحب، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے جب سوچتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں. گورننس کی بہت سیریس ایشوز ہیں. اسپیشلی پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے جس میں 10-11 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اور یہ بہت سے ہنڈریڈز آف کنٹری سے بھی بڑا ایک صوبہ ہے، اور یہ چیلنجز ہیں. پھر مہنگائی جیسے آپ نے کہا، یہ ایک سیریس ایشو ہے. لوگوں کا ابھی بجٹ نہیں بن رہا، یہ سچی بات ہے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ریجنل ایشوز ہیں. آپ کے افغانستان ہے، کشمیر ہے، پھر بین الاقوامی طور کے اوپر بھی آپ کا فیٹ ایف کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ جی ایس پی پلس میں جانا ہے، آئی ایم ایف آپ کو رگڑا دے رہی ہے. امریکہ کے ساتھ بھی یہ جو پوسٹ ڈی انڈکشن ان کی ہوئی ہے امریکہ سے، افغانستان سے، اس کے بعد ایک نئے ریلیشن شپ شیپ لے رہے ہیں جہاں گورنمنٹ کو دھیان دینا ہے. اس کا جواب کیا تحریک ہے؟ پھر سڑکوں پہ آنا ہے. دیکھیے نا، میں کہتا ہوں انڈر دیز سرکمسٹانسز تو دیر از نو کوشچن. آنےسٹ ٹو گاڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسٹ یہ ہو کہ ہر حکومت اپنا ٹائم پورا کرے، بلکہ میں نے کل بھی کہا ایک ٹرم نہیں 2-3 ٹرم میں کنٹینیوٹی آف پالیسی ہو. لیکن مسئلہ پولیٹیکل لیڈرز کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں اور دوبارہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں. وہ خواہ اپوزیشن کے لوگ ہوں یا آپ کے اتحادی ہوں یا ایون آپ کی پارٹی کے لوگ ہوں. دیکھیں ابھی علی محمد خان بھی جب جاتے ہوں گے اپنی کانسٹیچوئنسی میں، آئی ایم شیور یہ بڑے نیک آدمی ہے اور بڑی کھری اور سچی باتیں کرتے ہیں. آئی ایم شیور لوگ ان کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے کہتے ہوں گے کہ دیکھیں ہم ابھی کیا کریں. اور یہ سیریس ہے، اور یہ بیڈ گورننس، اس کے اندر انٹرنیشنل ایشوز بھی ہوں گے. پینڈیمک تھا، پیٹرول کی قیمتیں، یہ وہ. لیکن دی پوائنٹ از کہ بہت سے سیلف کریٹڈ وونڈز ہیں. آپ یہ دیکھیں، یہ آٹے کا بحران، یہ اس کے لیے تو بین الاقوامی سطح کے اوپر کچھ نہیں ہوا. آپ کی میڈیسنز کا جو چکر چلا، آپ کی شوگرز کا ہے جو مسئلہ ہے، آپ نے 4 فائنانس منسٹر بدلے ہیں. اس کا مطلب آپ مردم شناس نہیں ہے. ٹیم آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ نے کچھ 6 FBR کے چیئرمین بدلے ہیں، آئی جیز چینج ہوئے ہیں. یہ سیلف انفلیکٹڈ وونڈز ہیں جیسے میں نے کہا. ایگزیکٹلی یہ مسائل ہیں. ادھر رکیے گا سینیٹر آغا صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے تو باقاعدہ، آپ کی پارٹی نے ہلچل مچائی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیاسی سینیریو میں آج آپ کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس تھا، کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے. کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کرنے کے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، اور ظاہر ہے پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا الائنس پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، اور پچھلے 3 سال سے ہم اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے تحفظات کے اوپر غور نہیں کیا جاتا. حالانکہ اگر یہ غور کرتے اور اس کے اوپر عمل کرتے تو سب سے پہلے فائدہ ان کا ہوتا، کیونکہ یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو ان کو الارم کر سکتے ہیں، ان کو ایک یہ تادیب کا پہلو ہوتا ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ جو ہو سکتا ہے وہ کریں. لیکن آج تک 3 سال میں انہوں نے ہماری بات پہ غور نہیں کیا. اگر غور کرتے تو مہنگائی 2 طرح کی ہے، ایک بین الاقوامی امر ہے اور دوسرا لوکل انتظامی امور ہے. مہنگائی سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہے انتظامی نااہلی کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ بیڈ گورننس بڑھنے سے ملک کے اندر زیادہ مہنگائی ہے. یہ بالکل بات جنرل صاحب نے خوب کہی کہ آٹے کے معاملے میں گندم تو پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، اس کا ریٹ اتنا بڑھ جانا اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جانا. پھر چینی دیکھیں آپ، وہ کہاں سے کہاں چلی گئی.
गन्ना पाकिस्तान में पैदा हो रहा है और चीनी पाकिस्तान में बन रही है। फिर कोई फैसला करने जा रहे हैं आगा साहब, आप फिर किसी फैसले के करीब पहुंचे हुए हैं। लेकिन देखे जूं आम आदमी अजियत में जाता है हमारी तशवीश बढ़ती चली जाती है। हम जो कह रहे थे उसके ऊपर अमल दरामद होता तो इसमें फायदा पहले पीटीआई का होता, बाद में हमारा होता। हम छोटी जमात है, गो के हम इनसे बहुत बड़ी जमात रह चुके हैं। हम चारों सूबों में 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत कर चुके हैं, वफाक में 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत कर चुके हैं। हमारा तजर्बा इनसे बहुत ज्यादा है। अगर हमारे से मुशावरत करते, हमारी क़यादत के साथ मुशावरत करते तो इनको फायदा होता, लेकिन इन्होंने ना हमारा मशवरा माना, ना हमारे से मशवरा किया, ना पॉलिसी मेकिंग के अंदर हमारी कोई इनपुट इन्होंने हासिल की। डे टू डे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी हमारी इनकी मुशावरत नहीं हो पाती। तो क्या करें, तशवीश के अलावा तो और कोई हमारे लिए ऑप्शन नहीं रह गई। हम तशवीश का इजहार कर रहे हैं और अब तो ये है कि पंजाब के अंदर जो हमारे कारकुन हैं उनको भी अजियत में डाला जाता है, उनके ऊपर भी जबर और उनके ऊपर भी मुकदमात कायम किए जाते हैं, उनके ऊपर सख्तियां की जाती हैं। आप फरमा रहे हैं आगा साहब, आप फरमा रहे हैं कि तशवीश का इजहार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप इधर रुके, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, क्योंकि ईवीएम के हवाले से हुकूमत कह रही है बार बार कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर हमने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है और इनके वुज़रा ने भी काबीना के इजलास में मंजूरी दी है। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, लेकिन इस वक्त नादरीन साबिक प्राचा साहब यहाँ पे रुके जी प्राचा साहब यहाँ पे रुके जी। गुजारिश ये है कि ये जो ईवीएम का मामला है उसके ऊपर कोई वजीर आके मुझे एतमाद के साथ कह दे कि हमारे वुज़रा ने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार नहीं किया, यानी कि वो सर्कुलर समरी थी जिसके ऊपर तारक बशीर चीमा ने जो लिखा वो पढ़ के सुना दे बस, और कोई बात। चले मैं ये मामला आपके साथ कह रहा हूँ, आपके साथ रेज करता हूँ। मैं बाकायदा जो वजीर बयान दे रहे हैं, मैं अगर देखें अगर इस मनसब पे बैठ के वुज़रा भी गलत बयानी करें तो फिर मेरे पास तो बजाय इसके कि मेरी तशवीश बढ़े और कोई मेरे पास क्या नाम है हल नहीं है इसका। अली खान, ये आपके तर्जमान बार बार कह रहे हैं, जो आगा साहब फरमा रहे हैं, यकीनन आगा साहब की बात ऑथेंटिक है। किसी नोट का हवाला दे रहे हैं, आप तो काबीना में बैठते हैं। आपके तर्जमान कहते हैं कि एमक्यूएम के 2 वुज़रा ने और काफ लीग के वुज़रा ने वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से काबीना में मंजूरी दी थी बाकायदा। देखें पराचे साहब, सिर्फ ये 3 साल नहीं, उससे पहले भी कई साल जो है इकट्ठे हमने ये तहरीक में भी साथ ही थे। मेरे ख्याल में अगर डायरेक्टली साथ नहीं थे तो मीडिया पे या जहां भी मैं और आगा साहब या इनके और भी जो तर्जुमान, ज्यादातर आगा साहब वैसे आते थे मीडिया पे, तो इकट्ठी हमने ये जदोजहद की है। तो मैं एक पहली बात तो ये है, मैं कोई इतना आजमूदा या पुख्ताकार सियासी कारकुन तो नहीं हूं, लेकिन इतना मैं समझता हूं कि जो एलाइज के साथ मामलात होते हैं उसको आप बिहाइंड द क्लोज डोर बैठकर हल करते हैं और ऐसा कोई इशू नहीं है जो हल ना हो। तो मैं इस वक्त ऑन कैमरा तो कोई ऐसी बात अपने एलाइज के बारे में नहीं करूंगा। एक बात का मैं बरमला इजहार करूंगा कि जो चौधरी परवेज लाई और शहीद शुजात साहब हैं, जिनकी जमात, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब आपके साथ खड़े होते हैं तो अपनी तशवीश का भी इजहार करते हैं और खुल के मीटिंग्स में भी। मैं अप्रिशिएट करता हूं तारिक बशीर चीमा साहब को, वो एक नडर और बेबाक आदमी है और वो मीटिंग्स में भी बड़ा खुल के बोलते हैं। लेकिन इनका ये रिकॉर्ड है कि जब आपके साथ खड़े होते हैं तो आखिर तक जाते हैं। तो एलआई गवर्नमेंट के हवाले से तो मुझे कोई खदशा नहीं है इनके हवाले से। हाँ, इनके जो खदशात हैं वो हम दुरुस्त करेंगे, दूर करेंगे, लेकिन यहाँ बैठ के नहीं, अपनी मीटिंग्स में परवेज लाई साहब के साथ, इनकी सीनियर लीडरशिप के साथ। ज़ाहिर चौधरी साहब तो थोड़े बीमार रहते हैं, लेकिन और उनके मुनिस लाई साहब मौजूद हैं, तारिक साहब हैं, आगा साहब खुद सीनियर तरीन लीडर हैं।
मैं कोई ऐसा मसला नहीं देख रहा, ये थोड़ी बहुत चीजें होती आपने हैं। दुरुस्त फरमाया, आपने कहा कि हम दुरुस्त करेंगे, लेकिन वो 3 सालों से काफ लीग वाले या एमकेएम वाले यही बातें कर रहे हैं, बार बार अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। आपको याद है चीमा साहब तो कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं आते थे। मैं ब्रेक लेता हूं। आगा साहब, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि एमकेएम तो अब देख रही है, डॉक्टर फारूक सत्तार की दुबई में डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात हुई, वो तो इकट्ठे होने का सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? आपने ऑप्शन बता दिया, आपने चैलेंज भी कर दिया वुज़रा को कि हमारे वुज़रा ने मंजूरी नहीं दी थी। मैं आपकी तरफ आता हूं आगा साहब, ब्रेक के बाद। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, आप कहते हैं ऑप्शन नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते ही नून लीग ने आपसे राब्ता किया, पीपल्स पार्टी के आप इत्तेहादी रह चुके हैं। फिर क्या वजह है कि आपकी सुनी नहीं जाती, आपकी बात नहीं मानी जाती? आप काबीना में बात करते हैं, डाइसेंटिंग नोट्स देते हैं, वो नहीं कबूल होते, फिर भी काफ लीग इत्तेहाद में शामिल है। देखें पराजा साहब, एक बात तो बड़ी एस्टेब्लिश है, और वो ये है कि हमारी क़यादत और हमारी जमात का रवैया हमेशा से ये लोगों के अंदर एस्टेब्लिश है कि हम किसी के अगर इत्तेहादी बनते हैं तो एक बाएतमाद इत्तेहादी के तौर पे चलते हैं और साथ देते हैं। जी जी। हम रास्ते में छोड़ने के कायल नहीं हैं, और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम बिला वजह किसी बात पे जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ का इजहार ना करें। जो फायदे की बात है, मजमूई फायदे की बात है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाएं। आम आदमी के फायदे की बात जो है, देखें हम इलेक्शनेरियन हैं, हमने इलेक्शन में जाना है। हम कहते हैं कि हम क्या मुंह लेके जाएंगे अगर लोग इतनी अजियत में होंगे, और यही वजह है कि हम पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत दुरुस्त राह के ऊपर चले, और वो रास्ता ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी को डिलीवर हो। ये सारी बातें जो है उसके लिए हम ववेला भी करते हैं, और हमारी कोशिश है कि ये, लेकिन आज तक देखें हम तो इनके इत्तेहादी हैं, लेकिन मुझे बताएं कोई ऐसा रवैया आपको नजर आया कि जिससे नजर आए कि ये भी हमारे इत्तेहादी हैं? यानी जब इनको हमारी जरूरत पड़ती है हम बिला पूछे बिला सोचे समझे इनका साथ देते हैं, और जब वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद ये समझते हैं कि शायद ये कोई फालतू चीज है और इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। आगा साहब, पंजाब के अंदर आगा साहब आप इनको ताने तो देते हैं ना कि ये मतलब के यार हैं, ये आप तो कहते हैं ना ये नहीं। हम ये भी नहीं कहते। हम तो अजियत में आते हैं उस वक्त जब हम आम आदमी की हालत को देखते हैं। आप देखें ना कि आम आदमी की आमदनी बढ़ी नहीं है और उसके अखराजात कितने बढ़ गए हैं, महंगाई कितनी बढ़ गई है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है। ये चीजें जो हैं ये अजियत का बायस है। और उसके बाद करप्शन जो इनका दावा था कि हम खत्म करेंगे, वो उसका रेट जिस तरीके से बढ़ गया है। आप देखें कि आम आदमी ये एक मच्छर मार दवाई नहीं अपना उसको मुफ्त मिलती, उसको उसकी स्प्रे के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। अगर उसने मकान बनाना हो तो बिल्डिंग वाले आ जाते हैं, वो कोई इंक्रोचमेंट वाला आ जाता है, कोई यानी हर मामले एक दुकानदार जो है उसको 7 महकमे जो है वो अजियत देते हैं। वो क्या लोग एक रोजगार उनका मुश्किल हुआ है, एक ये करप्शन की वजह से उनकी जिंदगी उजेरन हो गई है। तो मैं समझता हूं ये सारी मुझे बड़ा एहतराम है अली मोहम्मद का। ये मैं इनके साथ एक प्यार वाला रिश्ता है जी, और मैं बड़ा एहतराम करता हूं, और ये एक काबिल आदमी है और ये डिलीवर करने वाला बंदा है। लेकिन इसके जज्बात अल्लाह करे पीटीआई के भी मजबूरी जज्बात बन जाएं और उनको भी एहसास हो अलाइस का भी और उसके साथ आम आदमी का भी। उसकी वजह क्या है? बात यह है कि अगर हमारे मशवरे पे ये अमल करते तो आज बहुत सारी मुश्किलात जो है उनमें अगर वो खत्म ना होती कम से कम होती। इधर रुकिएगा तजर्बाकार की आदत से मशवरा करने की कितनी कीमत लगती है इनको? मुझे जी आपने अच्छा मशवरा दिया, आपने अच्छा मशवरा दिया कि आप जैसा ये सोच। और एक बात पराजा साहब, एक और बात मैं करता चलूं। जी। बात ये है, देखें
جب حکومت ڈیلیور نہ کرے اور عام آدمی اذیت میں ہو، مشکل میں ہو، اس کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو اپوزیشن کو تو اہمیت ملے گی، اہمیت ملے گی۔ اب یہی چیز میں آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، حکومت تکلیف میں آئے گی۔ آغا صاحب یہی چیز میں جنرل صاحب کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ جنرل صاحب، آپ تو ابھی آپ کی پارٹی یا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں جو اس اتحاد میں آپ کی پارٹی بھی ہے، وہ کہتے ہیں ہم عوام کے لیے نکلے ہیں، تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن بڑا ایک ڈیفیکلٹ سی سچویشن پیدا ہوئی ٹی ایل پی کے احتجاج کے بعد۔ اب تو رینجرز ہیں پنجاب میں، پنجاب پولیس بھی رینجرز کے انڈر ہے، تو تحریک کیسے چلائیں گے؟ لانگ مارچ کیسے ہوگا؟ لا اینڈ آرڈر کا تھوڑا سا بھی اگر کوئی مسئلہ بنا تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ یہ دیکھیں، ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آغا صاحب علی سے محبت کرتے ہیں، الائز بھی ہیں، ہم ان کے اپوزیشن میں ہیں، لیکن ہم بھی علی محمد سے محبت کرتے ہیں، بیکاز وی ہیو دی ہائیسٹ ریگارڈز فار ہم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک بڑی انپلیزنٹ ڈیوٹی ہے کہ اس موجودہ حالات میں گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا۔ ایک تو گورنمنٹ ویسے ولنریبل ہوتی ہے، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، جو کہ تھرڈ میں مسائل کو حل، اینڈ سیکنڈلی اگر آپ کے بس میں نہ چلے اور آپ یہ دیکھیں کہ اوپر فیصلے ایسے ہو رہے ہیں، پریارٹیز غلط ہیں، تو آپ یہ تو نہیں آ کے کہہ سکتے نا ٹی وی پہ کہ یہ ہے، وہ اپنے طور پہ ٹھیک کر رہے ہیں پرنسپل۔ آغا صاحب کی بات بالکل یہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، مسئلہ سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ کیا پاکستان آگے جا رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے۔ اگر پاکستان سلائیڈ بیک کر رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اذیت کا شکار ہیں، اینڈ یو ڈونٹ سی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل، انفیکٹ آپ کو جو وارننگ دی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے گیس بھی مہنگی ہوگی اور دن میں تین ہفتے میں 3 دن آپ لگا سکیں گے، پیٹرول بھی آپ کا اور مہنگا ہوگا، گیٹ ریڈی۔ تو پھر لوگ بیچارے کیا کریں؟ دیکھیے، آپ کی اگر جیب میں 100 روپیہ ہے اور آپ 60 خرچ کر رہے ہیں۔ سر، گیس ہفتے میں 3 دن نہیں بلکہ ایک دن میں 3 بار ملے گی، جو ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں نا کہ ایک گولی صبح، ایک دوپہر، ایک شام، آپ گیس اسی طرح حکومت لکھ کے دے رہی ہے۔ I stand corrected، ٹھیک ہے، مطلب وہ ایسے ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی جیب میں 100 روپیہ ہے اور اس میں 60 آپ خرچ کر رہے ہیں اور آپ کو مہنگائی کی وجہ سے آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ قیمت بتاؤ ملک کے مفاد میں ہے، تو اس کو 60 کی بجائے آپ کا خرچ 75 ہوگا، even then it's bearable، کیونکہ آپ 15-20 روپے آپ کی جیب میں بچے ہیں۔ لیکن اگر 100 روپیہ آپ کو آئے اور آپ کے اخراجات کہیں 125 ہیں اور وہ کہے کہ نہیں اور 10 اور بڑھنے والے ہیں، تو پھر لوگ خودکشیاں کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا ملک اور اپنے عوام، اس کے بعد ہماری پارٹیاں ہیں۔ اور یہ سیاسی لوگ جو ہیں obviously یہ اسی طرح سوچتے ہیں کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں، ہمیں ووٹ لینے کے لیے جانا ہے۔ پھر ان اتحادیوں کو اور ایون اپوزیشن کو، اگر اپوزیشن یہ نہ کرے جو کچھ یہ کر رہی ہے، تو جب ووٹ لینے گئے تو کہیں گے جی جب ہم بلک رہے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ اتحادیوں سے بھی وہ یہی پوچھیں گے کہ جی آپ تو سیٹیں لیتے رہے اور آپ آگے چلے۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ ان کو ساتھ ملا کے، ان کے ساتھ صلاح کر کے، کنسلٹیشن جو ہے نا وہ کی ورڈ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ mid-90s میں یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، اور وہ مائنارٹی حکومت تھی، اور ساتھ جنیجو گروپ کے احمد ناصر چٹھا اور یہ سارے تھے، ان کے انور سیف اللہ خان، حامد ناصر چٹھا، وریو صاحب تھے، دار آصف علی، ان ساروں کو منسٹر دی ہوئی تھی اور کی پوسٹ پہ تھے، فارن منسٹر تھے ان کے، اور باقی پیٹرولیم یہ وہ، اور ہینڈ ان گلو آپس میں۔ حالانکہ پیپل پارٹی کا تو ان کا کلولہ اس طرح نہیں ملتا تھا کیونکہ یہ بیسیکلی مسلم لیگ کے آف شوٹ تھے، لیکن جب آپ نے ملک کو چلانا ہے نا تو ہیٹس آف، آئی ریسپیکٹ بے نظیر بھٹو فار دس ریزن کہ اس نے اکاموڈیشن شو کی، اکاموڈیشن دی اتحادیوں کو۔ ادھر رکیے، چونکہ آپ نے اتحادیوں کی بات کر دی، علی محمد خان صاحب، پی ٹی آئی نے کراچی میں 14 سیٹیں جیتی کیونکہ ایم کے ایم ٹوٹ چکی تھی، 3-4 فیکشن بن گئے۔ مصطفیٰ کمال صاحب خود الیکشن لڑ رہے تھے، ایم کیو پاکستان الیکشن لڑ رہی تھی، پھر ڈاکٹر فاروق ستار علیحدہ تھے۔ اب کوششیں ہو رہی ہیں، دبئی میں سابق گورنر ڈاکٹر عشرت آباد اور ڈاکٹر فاروق ستار ملے ہیں، تو کوئی پی ٹی آئی خطرہ محسوس کرتی ہے کہ کہیں ایم کے ایم پاکستان اتحادی ہے وہ بھی گھبراہٹ میں ہے، پھر اگر وہ اکٹھے ہو گئے تو ایم کے ایم تو پھر بحال ہو جائے گی مکمل طور پر، سیٹیں بھی کم ہو سکتی ہیں، حکومت بھی خطرے میں آ سکتی ہے آپ کی؟ دیکھیں، الائز جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ الائز اپنی سیاسی شناخت کھو دیں یا وہ اپنی آزاد رائے کا اظہار نہ کریں۔
ہمارے ملک میں بڑا ہی عجیب ایک لوگ تاثر لیتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی الائی گورنمنٹ میں کسی اتحادی نے کوئی بات کر دی ہے تو یا تو خدا نخواستہ وہ کوئی اپنی قیمت لگوانا چاہتا ہے یا اس کو کوئی مراد چاہیے. نہیں، آپ ایک مشترکہ مشن میں کھٹے ہوتے ہیں لیکن آپ نے اپنی جماعتیں ایک دوسرے میں ضم نہیں کی ہوتی. تو اسی وجہ سے میں نے یہ بات کی ہے کہ مسلم لیگ کیوں نے جو ہے وہ بات کی ہے، وہ آزاد ہے اپنی بات کرنے میں، لیکن اس سے یہ تاثر کوئی کیوں لیتا ہے کہ الائی گورنمنٹ کو جو ہے کوئی خطرہ نہیں. ماضی میں اتحادی علیحدہ بھی ہوتے رہے ہیں، حکومتیں ٹوٹتی بھی رہی ہیں. مثلا میں ایم کے ایم کی بات کر رہا ہوں تو نون لیگ کو چھوڑا انہوں نے، حکومت ٹوٹ گئی تھی. پیپلز پارٹی کو چھوڑا انہوں نے، حکومت ٹوٹ گئی تھی. میں 90s کی بات کر رہا ہوں تو اتحادی علیحدہ ہوتے رہے. کامل علی آغا صاحب ہر چیز کے گواہ، ان کو پتہ ہے. میں ان کو سنا کرتا تھا 90s میں اسمبلی میں، یہ اسمبلی کے رکن تھے. یہ آپ ہمارے دوست ہیں کیا ہیں؟ کامل صاحب تو ابھی بھی جوان ہیں، آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے آپ زمانے قبلی مسیح سے ان کو دیکھ رہے ہیں. نہیں ماشاءاللہ ینگ ہے. دیکھیں نا آپ نے کدھر ٹویسٹ دیا علی خان. ابھی ہم سارے آپ کی تعریف کر رہے ہیں. میں عرض کروں نا، آپ میری بات جو ہے نا، دیکھیں آپ ادھر کیمرے پہ بیٹھ کے دو بھائیوں، چھوٹے بڑے بھائی کو لڑانے کی ناکام ترین، تاریخ کی ناکام ترین کوشش کر رہے ہیں. کوئی ایسی کوشش میں نے بھی تھوڑا سا ٹویسٹ دیا ہے، میں نے بھی تھوڑا سا ٹویسٹ دیا. آپ نے ٹویسٹ دیا، میں کوئی کوشش نہیں کر رہا. کیونکہ وہ جنرل قیوم صاحب اتنا نہیں مسکرا رہے تھے جتنا آپ جنرل قیوم صاحب 90 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھے. ذرا پوچھیں ان سے، کمال کر رہے ہیں آپ. بھائی جان مزے نہ لیں، ہم ادھر ہی ہیں 2023 تک ادھر ہی ہیں، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ انصاف سرکار ہے. اچھا میری بات سنیں، ایم کیو ایم کی آپ نے بات کی، مجھے ذرا اس پہ بات کرنے دیں. جی دیکھیں بات اصولوں کی ہے. جب ایم کیو ایم کے جو سابق لیڈر تھے، جو اب ظاہر ہے ملک سے باہر ہے اور وہ اس کا نام بھی ہم نہیں لے سکتے، تو جب اس کا طوطی بولتا تھا، جب گولی بندوق کا راج تھا، واحد آدمی پاکستانی سیاستدانوں میں عمران خان صاحب تھے جو کھلے سامنے آئے اور انہوں نے غلط کو غلط کہا، اور یہاں نہیں لندن میں بھی جا کے کہا. لیکن جب اس موجودہ ایم کیو ایم پاکستان نے گولی اور بندوق کی سیاست کو خیر آباد کہا، پہلے آدمی عمران خان صاحب تھے جنہوں نے ان کو ویلکم کیا کہ ان کو قومی دھارے میں لے کے آئیں، اور ہم نے ان کو ویلکم کیا. میں میاں صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے ایم کیو ایم جو ہے وہ قومی دھارے میں آئی، اور یہ ایک زبردست کام ہوا کہ اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں، جو ان کی بہت سے لوگ ان کو بھی ووٹ کرتے ہیں، کچھ ہمیں بھی ووٹ کرتے ہیں، تو ان کو جب قومی دھارے میں دیکھیں. ہمیشہ جب بھی کوئی پاکستان میں کوئی بھی جماعت، میں نے جو مذاکرات کے دوران ٹی ایل پی کے جو ہمارے محترم دوست ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ وہ قومی دھارے میں آ رہے ہیں، ان کو میں نے ریکویسٹ کی آپ قومی دھارے میں آپ قومی سیاست کریں، سینٹر بنائیں. یعنی باقاعدہ منت کر کے آپ لے آئے ان کو، ریکویسٹ کر کے، درخواست کر کے قومی دھارے میں. سر اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایم کیو ایم کے جو بھی فیکشنز ہیں، کیا ان کو حق نہیں ہے کہ وہ آپس میں بات کر سکیں؟ کوئی ان پہ کوئی پابندی ہے؟ وہی پولیٹیکل جماعت ہے، ان کو اپنے فیصلے کریں. باقی جہاں تک ہمارا تعلق ہے، میں اس بات میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں صلاحیت ہے. ہم جو ہمارے ایلائز ہیں، ان کے جو خدشات ہیں، اگر ان کے ای وی ایمز پہ بھی خدشات ہیں جو کہ ظاہر ہیں، اس پہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے. کوئی سیاست میں بڑی اچھی آپ نے بات کی. آپ نے ایم کیو ایم کے اتحاد کو بھی ویلکم کر دیا کہ اگر وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ ویلکم کریں گے. ادھر رکیے گا ناظرین. آغا صاحب میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ مشترکہ اجلاس ہونا تھا، اتحادیوں نے آپ کی پارٹی سمیت کہا کہ نہیں ابھی یہ میچور نہیں ہے ایشو. تو کیا حکومت کی طرف سے یہ بھی انڈیکیشن آئی ہیں کہ شاید اگلے ہفتے الیکشن مشترکہ اجلاس ہو جائے، اس سے اگلے ہفتے ہو جائے، تو پھر آپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ کیا اسی موقف پہ قائم رہیں گے یا کچھ ایسی آپ کو ایشورنسز دی گئی ہیں؟ بریک کے بعد آغا صاحب میں آپ سے سوال کروں گا. ناظرین سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آغا صاحب آج بھی آپ کی پارٹی کا اجلاس ہوا، کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے. کیا فیصلے ہوئے کوئی ایسے، اور کیا مشترکہ اجلاس میں اب جائیں گے آپ؟ تھوڑی سی بات پہلے پچھلے سیکوینس میں کر لوں. میں اپنی بات مکمل نہیں کر سکا تھا. جی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر کہوں گا کہ جب حکومتیں ڈیلیور نہیں کرتی تو پھر اپوزیشن ڈیلیور کرتی ہے. عام آدمی کی بھوک پیاس اگر نہ مٹائی جائے اور اس کے پیٹ کی آگ جو ہے وہ بڑھتی چلے جائے تو اپوزیشن پورے معاشرے کو جلاؤ گراؤ کا شکار کر دیتی ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے. یہ بات درست ہے، علی محمد نے یہ بات کہی کہ عوام کی بلوغت اور بصیرت بہت ہے،
لیکن اب وہ جواب دے چکی ہے، اب وہ جل کر راکھ ہو چکی ہے، ان کی بلوغت بھی اور بصیرت بھی۔ اس لیے فی الفور حکومت کو چاہیے کہ آئندہ 2 سال جو ہیں وہ عام آدمی کی بھلائی کے کام کرے، اس کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ مجبوریوں کا تذکرہ چھوڑ دے، مجبوریاں اب عام آدمی کا پیٹ نہیں بھر رہی، اب حکومت کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا اور اسی میں ہماری بچت ہے، ادروائز ہم اس آگ میں ہم بھی جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ میں دوسری اگلی بات یہ کہوں گا کہ کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی، ای وی ایم بھی اور وہ اوورسیز پاکستانی کے معاملے بھی اور احتساب کا بل بھی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوں گی۔ پنجاب کی حکومت کے رویے کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ کہیں کوئی ایسا نقطہ بھی آ سکتا آغا صاحب کہیں کوئی ایسا نقطہ بھی آ سکتا ہے کہ اتحاد چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے کل؟ یہ دیکھیں، یہ تو پارلیمانی پارٹی اور جب عہدیدار آفس بیریئرز بیٹھیں گے تو وہ تمام حقائق جو ہیں وہ قیادت کے سامنے رکھیں گے، قیادت فیصلہ کرے گی کہ آئندہ کل اللہ حمل کیا ہوگا۔ یہ حق قیادت کا ہوتا ہے، ہر پارٹی نہیں، لیکن یہ ایجنڈا ہے، یہ آج جو پارٹی کا اجلاس ہوا یا کل ہونا ہے، یہ ایجنڈا ہے کہ ہم اتحاد توڑ دیں کیونکہ لوگ تنگ ہیں۔ دیکھیں، کل کا ایجنڈا مجموعی رویہ ہے جو آج تک پچھلے 3.25 سال کے اندر روا رکھا گیا ہے ہماری پارٹی کے ساتھ اور عام آدمی کے ساتھ، اس کی تکلیف اور مہنگائی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایجنڈے کے اوپر شامل ہے۔ ساری چیزیں، تمام معاملات ڈسکس کرنے کے بعد قیادت فیصلہ کرے گی کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ چلیں، علی خان، اگر حکومت ڈیلیور نہ کرے تو اپوزیشن ڈیلیور کرتی ہے، یہ تو بہت بڑا بیان دیا ہے آغا صاحب نے، کیا کہتے ہیں؟ حکومت کو سوچنا چاہیے عام آدمی کے بارے میں؟ نہیں، حکومت بالکل عام آدمی کے بارے میں سوچ رہی ہے اور اپنے الائز کے ساتھ بیٹھ کر ہی سوچ رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جتنا عام آدمی کے بارے میں فکر مند ہیں، شاید بہت کم وزراء اعظم اتنے فکر مند رہے ہوں، اور اس سلسلے میں مختلف پروگرام بھی شروع کیے گئے، جس طرح بھی حال ہی میں کامیاب پاکستان کا پروگرام شروع کیا گیا جس میں 1600 ارب روپے بغیر سود کے قرضے جو ہیں عوام کو دیے جائیں گے تاکہ عوام نچلے لیول سے اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو سکے اور خود جو ہے وہ جاب سیکر کی بجائے وہ جاب گیور بن سکے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کی بنیادیں جو ہے وہ مضبوط کر سکے۔ چلیں، آپ کہتے ہیں کہ پروگرام شروع ہیں، ادھر رکیے گا جنرل صاحب، کیا یہ کافی ہیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، جن اقدامات کا وزیر اعظم صاحب بھی بار بار بات کرتے ہیں اور علی خان بھی کہہ رہے ہیں ابھی؟ دیکھیے، میرے تو خیال میں جس نیج پہ اب چیزیں پہنچ گئی ہیں اور جس جا رہی ہیں، میرے خیال میں یہ اتحاد قائم ابھی نہیں رہ سکیں گے اور یہ اپارچونیٹ ہوگا کنٹری کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آج کے مصائب ہیں نا، آنیسٹلی یہ ان کے سیلف کریٹڈ اس لیے ہیں کہ بہت سی چیزوں کی بنیاد ہی غلط رکھی۔ مثلا پنجاب میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں، قیادت اگر پرویز الہی صاحب کو انہوں نے اسپیکر بنایا، اگر چیف منسٹر بناتے تو ہی واز موسٹ ایکسپیرینس تجربہ، اس سے ہمیں نقصان ضرور ہوتا نون کو، کیونکہ جب آپ حکومت اچھی پرفارمنس کرتی ہے تو ان کے اپوزیشن کے ووٹ ٹوٹتے ہیں، جیسے آغا صاحب بھی کہہ رہے تھے، یہ سچی بات ہے، اور اگر کمزور ہو تو اپوزیشن کے ووٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، چودھری سرور کو گورنر لگا کے ایک جگہ ٹھپ کے رکھ دیے، وہ انٹرنیشنل فیم کا بندہ ہے، اس کو فارن منسٹر لگا دیتے تو بہت سی اچھی جگہ۔ پھر ان کی کیبنٹ کے اندر مثلا شیخ رشید صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، بابر روان صاحب، تینوں کا تعلق تحریک انصاف سے تو نہیں ہے، کل نہیں تھے آج وہ ہیں، کل پھر نہیں ہوں گے۔ تو آپ چوائسز کی بات کر رہے ہیں کہ چوائسز کی جو بنیادی طور پر شروع میں جو چوائسز کیے وہ غلط تھے۔ بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم سینیٹر صاحب، آپ نے وقت دیا، سینیٹر کامل علی آغا صاحب آپ نے وقت نکالا، علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔